بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، شکریہ۔ نس پر نس چڑھ جائے تو جس پاؤں کی نس چڑھی ہو اسی ہاتھ کی بیچ والی انگلی کی ناخن کی نچلی حصے یعنی انگلی کی پور کو دبانے سے نسوں میں ایک پریشر بنتا ہے جس سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور پاؤں کی نس میں بھی آرام آتا ہے۔ نہانے کے پانی میں کاپور کے تیل کے صرف 2-3 قطرے ڈالنے سے پانی جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی اس کی خوشبو سے اعصاب پرسکون ہو جاتے ہیں۔ گلے کو صاف رکھنا چاہتی ہے تو نہار منہ کالی مرچ اور 1 چمچ شہد استعمال کریں۔ ہلدی میں سرسوں کا تیل چہرے پر لگانے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتے۔ اگر اچانک پیٹ درد کا مسئلہ ہو تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پینے سے پوری آرام آ جاتا ہے۔ ماہواری کے دوران اگر درد محسوس ہو تو پانی میں دار چینی ملا کر اس پانی کو پینے سے درد میں کمی آتی ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہو تو کچا پالسا روزانہ کھانے سے چربی چند دنوں میں پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ کدو کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ کھجور اور دہی ایک ساتھ کھانے سے چھاتی صاف رہتی ہے۔ بلغم یا آتا گلا صاف ہو جاتا ہے۔ دودھ میں کلونجی کی 2 دانے ڈال کر کھانے سے بدن میں طاقت شیر کی طرح آ جاتی ہے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے کالی کانسی ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں سوپ افسردگی دور کرتی ہے، یادداشت بہتر بناتی ہے، یہ کینسر جیسی بیماری سے لڑنے والے خصوصیات رکھتی ہے۔ صحت مند مسوڑوں کے لیے مالٹا کھائیں۔ سیب کھانے سے دگنی توانائی ملتی ہے۔ اگر سینے میں جلن ہو تو کیلا کھائیں۔ کھیرا آپ کو چھاتی کی سرطان سے بچاتا ہے۔ پانی کبھی بھی کھڑی ہو کر نہ پیے۔ جب آپ بیٹھ کر پانی پیتی ہے تو اس میں موجود غذائی اجزاء دماغ تک جاتے ہیں، جبکہ کھڑی ہو کر پانی پینا پھیپھڑوں اور جوڑوں میں جاتا ہے اور درد کی وجہ بنتا ہے۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر اور ٹھہر کر پیے۔ کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں، معدے پر بوجھ، گیس، ہاضمہ خراب ہو تو مختصر سا ٹوٹکا آزمائیں۔ کھانے کے بعد بس 1 چٹکی پسی ہوئی لونگ پھونک لیا کریں۔ چند دنوں میں معدہ بالکل ٹھیک، ہاضمہ لاجواب ہو جائے گا۔ جو بچے کھانا نہیں کھاتے ان کے لیے یہ ٹوٹکا بہت لاجواب ہے۔ مصری 1 کپ پانی میں ابال کر بچی کو پلا دے، انشاءاللہ وہ کھانا پینا شروع کر دے گا۔ چند دن اس ٹوٹکے پر عمل کریں، نہایت آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ اگر خشکی سی آواز بیٹھ جائے، 7 گری بادام، 7 کالی مرچ اور مناسب چینی ملا کر پیے، آواز درست ہو جائے گی۔ پیٹ میں کیڑی ہو تو شہد میں اجوائن ملا کر چاٹ لیجیے، یا زیرے کا جوشاندہ یعنی زیرہ ابال کر اس کا پانی پی لیجیے۔ سبزیاں پکاتے وقت جب تیل گرم کرے تو اس میں 1 چٹکی ہلدی ڈالنے کے بعد سبزیاں شامل کریں۔ سبزیوں کا قدرتی رنگ برقرار رہے گا۔ سانسوں کی ناگوار بو دور کرنی ہو تو آدھا چائے کا چمچ سیب کا سرکہ 1 کپ پانی میں مکس کریں اور اس مکسچر سے غرارے کریں۔ کینو کی چھلکوں کی سپوپ میں تھوڑا سا دودھ ملا کر چہرے پر لگا لیں۔ 20 منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے چہرہ گیلا کریں اور ہلکی ہاتھوں سے رگڑتے ہوئے اتار لیں۔ چہرہ تر و تازہ اور چمکدار محسوس ہوگا۔ دار چینی کا تیل سر درد میں بہت مفید ہے۔ کانسیا اور دمہ کے لیے دار چینی شہد میں ملا کر چٹایا جاتا ہے۔ پلاؤ میں اگر زیادہ دم لگ جانے کی وجہ سے چاول سخت ہو جائے یا کمی رہ جائے تو اس میں دودھ یا پانی کا چمٹا دے۔ اگر اس میں ذرا سا نمک بھی گھول لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ اگر پکاتے ہوئے چاول جل اور بو آنے لگے تو ڈبل روٹی کی سلائس چاولوں پر پھیلا کر رکھ دے۔ اس پر تھوڑا دودھ چھڑک کر دم پر رکھ دے، جلنے کی بو ختم ہو جائے گی۔ بعض لوگ پائے کی بدبو کی وجہ سے اسے پکانے سے گھبراتے ہیں، لیکن اگر پائے گلاتے وقت
اس میں تھوڑا سا سفید زیرہ دار چینی اور لونگ ڈال دی جائے تو گھر میں ناگوار مہک نہیں آئے گی اور پائی بھی مزیدار بنے گی۔